اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 51۔ آئلی احکامات کا چیپٹر پورا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے توحید کا ایک چیپٹر پڑھا تھا، جو اس صورت کی مناسبت سے ایک مسلمان معاشرے میں توحید کی سربلندی کیوں ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ شرک ہرگز نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ وہ جو چاہے معاف کرے گا، یہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ اور جب آخرت میں لوگوں کے کرتوتیں اور ان کے شرک ان کے سامنے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے۔ اور پچھلا سبق جہاں ختم ہوا تھا کہ جنہوں نے اپنے دین کو بیچا اور اپنے دین کو گمراہی کا راستہ بنایا، جس میں میں نے آپ کو فتویٰ آن لائن اور فتویٰ فار سیل کی مثال دی تھی، اور گو کہ مثال بنی اسرائیل کی دی گئی ہے، اصحاب سبت کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن ہمیں ایک امت کی حیثیت سے ان باتوں سے پرہیز کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج کا سبق بھی تقریباً یعنی اسی سبجیکٹ پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، اوتو جو دیے گئے تھے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب تھے، یؤمنون وہ مانتے ہیں، بالجبت بتوں کو، والطاغوت اور سرکش شیطانوں کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، ہؤلاء یہ لوگ، اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو مومن ہیں، سبیلا راستے میں۔ یہ منافق جو ہیں، اور خاص طور پہ جو مدینہ کے اہل کتاب یہودی تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ وہ مشرک کہیں بہتر تھے ان لوگوں سے۔ ان مشرکوں کو ہمارے یہ آسمانی دین زیادہ سمجھ آتے تھے بنسبت یہ اہل قرآن جو ہیں ان کے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں تحریفیں کر چکے تھے، اپنے پاس جو ان کے اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی اسے پامال کر چکے تھے۔ تو قرآن کی سچی باتیں سن کے ان کو جو گھبراہٹ ہوتی تھی اور جو وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کا دھوکہ کھلنے والا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ کفار جو ہیں اور مشرک جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں بنسبت اس نئے دین کے پیروکاروں کے جو قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانتے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ غور کریں اچھی طرح اس بات پہ۔ وَمَن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے، نصیرا کوئی مددگار۔ اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں گے۔ ہمارا اپنے دین کے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ کیا ہم اپنے دین کے سادہ پیروکاروں کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ اس سے بہتر تو وہ لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، اس سے بہتر تو وہ کرسچن، مطلب میں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہی، لیکن ان سے بہتر تو وہ لوگ ہیں، ان سے بہتر تو انگریز ہیں، ان سے بہتر تو فلاں ہیں، ان سے بہتر تو ڈھمکاں ہیں، اور انہوں نے اتنی ترقی کر لی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، ان کی سائنسی ترقی سے اور ان کی ٹیکنالوجی کی جو کامیابی ہے اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہنا کہ یہ قومیں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہی طرز عمل ہے جو مدینہ کے اہل کتاب نے اور منافقین نے مومنوں کے خلاف اپنایا تھا، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بولی ہے۔ ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، من الملک اس سلطنت میں سے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ پس اس وقت وہ نہیں دیں گے، الناسا کسی کو بھی، نقیرا ایک تل کے بیج کے برابر بھی۔ ام یحسدون الناس کیا وہ حسد کرتے ہیں یہ لوگ، علی ما آتاہم اللہ اس پر جو اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ اپنے فضل سے۔ یعنی چونکہ اب مومنوں کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہوئی، جو اللہ کا کلام ہے، اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کر چکے ہیں، تو کیا یہ حسد رکھتے ہیں؟ فقد آتینا پس تحقیق ہم نے دیا تھا، آل ابراہیم الکتابہ آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت
اور حکمت یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی، کیونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، ان سے آگے حضرت اسحاق وہ ہیں جن سے آگے سارے بنی اسرائیل چلے ہیں۔ حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب تھا، حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف ہے۔ یہ سب پیغمبر جو ہیں یہ ایک کڑی کے ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب دی تھی اور حکمت بھی دی تھی، وَآتَيْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے دیا تھا ملکاً عظیما، ایک بہت بڑا ملک، بہت بڑی حکومت۔ حضرت سلیمان سے بڑی سلطنت کس کی تھی؟ فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے من آمن بِہِ، کوئی تھا جو اس پر ایمان لے آیا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من صد عنہ، جو اس سے رکا رہا، یعنی اللہ کی کتاب سے رکا رہا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، اور کافی ہے جہنم، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات سے، انکار کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم، ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے، نارا، آگ میں، کلما، جس وقت، ندجت، گل جائیں گی، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن غیرہا، اس کے علاوہ کھال کے ساتھ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان عزیزا حکیما، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ استغفر اللہ، یہ جلد کی جو یہ آیت ہے اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے، چونکہ وہ خود بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ جب انسان کی جلد کو آگ کی تکلیف پہنچتی ہے تو جلد کی اوپر والی جو 2 لیئرز ہیں، جو 2 سطحیں ہیں، ان میں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان سطح میں اس جلد میں درد محسوس کرنے کی نسیں ہیں۔ اس سے نیچے جو مسل ہے اور ہڈی ہے اس میں درد محسوس کرنے کی حس نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے، چونکہ جہنم کا عذاب دائمی ہے تو اس کے لیے جلد کے جس حصے کو تکلیف پہنچتی ہے وہی حصہ قائم رہے گا تاکہ مسلسل تکلیف پہنچتی رہے۔ استغفر اللہ، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ابد آباد تک، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیبیاں ہیں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلًا ظلیلا، ایک گھنی چھاؤں میں، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ پہنچا دو امانتیں، الی اہلہا، ان کے مالکوں کو، جو بھی امانت والے ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف سے، عدل سے، ان اللہ، بے شک اللہ، نعما، اچھی طرح، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان سمیعا بصیرا، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور وہ جن کے ہاتھ میں امر ہے، جو حکم دیتے ہیں، جو حکومت میں ہیں تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم جھگڑے میں پڑ جاؤ، تنازع میں پڑ جاؤ، فی شیئن، کسی بھی بات میں، فَرُدُّوهُ، تو اس کو رجوع کرو، الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، ان کنتم، اگر تم ہو، تؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور بہتر انجام، بہت اچھا انجام لیے ہوئے ہے۔ ان آیات کا شان نزول مدینہ میں ہونے والا ایک واقعہ ہے، جہاں ایک مسلمان، جو کہ اصل میں کلمہ گو مسلمان تھا لیکن تھا منافق، اور ایک یہودی کے درمیان کوئی معاملہ پیش آیا۔ یہودی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی اور ان کے عدل کی خبریں اس کو معلوم تھیں، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے،
تو یہ سچا فیصلہ کرے گا۔ جو معاملہ درپیش تھا اس میں دراصل غلطی اس منافق یا اس مسلمان کی تھی، یہودی کی غلطی نہیں تھی۔ تو یہودی نے اصرار کیا کہ آؤ ہم اپنا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، جبکہ وہ منافق جو تھا اس کو پتہ تھا کہ وہ غلطی پر ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کریں گے، اس لیے اس نے ضد کی کہ نہیں، ہم تمہارے کسی سردار سے یہ فیصلہ لیتے ہیں۔ تو وہ اس آیت کے تناظر میں یہ آیات اس واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اپنا فیصلہ